نہج البلاغہ سے متعلق ہماری یہ گفتگو کا آج یہ 9واں سلسلہ ہے، یہ سیشن نمبر 9 ہے۔ گزشتہ 2 سیشنز میں امام علیہ السلام کے بیان کردہ 2 فضائل پیش کیے۔ جناب امام نے علم کو استعمال کر کے اپنا مقام بیان کیا اور عرض کیا کہ نہج البلاغہ میں امیر علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے لفظ علم نشان استعمال کیے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے شاہد کے عنوان سے جو امام نے اس خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرمایا ہے اس پہ بحث کی ہے، اور آج جس لفظ پہ گفتگو ہونی ہے وہ خطبہ نمبر 174 کا یہ صفحہ 488 پہ امام کا یہ فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں وَحَجِیجٌ یوم القیامت عنکم، گزشتہ جملہ تھا انا شاہد لکم، میں تمہارے اعمال کا گواہ، وَحَجِیجٌ یوم القیامت عنکم، اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت پیش کرنے والا ہوں۔ لفظ حجیج امام نے استعمال کیا ہے۔ لفظ حجت ہمارے ہاں عموماً امام عصر کے لیے صلوات اللہ وسلام علیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حجت اللہ، لیکن نہج البلاغہ میں اور دوسری روایات میں تمام ائمہ کے لیے حجت خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جمع کے طور پر حجج اللہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے لفظ حجیج استعمال کیا۔ اب لفظ حجت کا معنی کیا ہے؟ لفظ حجت کا معنی، اگر کوئی شخص ایسی دلیل اور ایسی برہان پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کو وہ خاموش کر دیتا ہے یا دوسرے کو مطمئن کر دیتا ہے، تو اس کے لیے لفظ حجت استعمال ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے نہج البلاغہ میں کہ وہ حجت خدا ہیں۔ امام عصر کے لیے لفظ حجت استعمال ہوا ہے، اور یہاں اپنے لیے لفظ استعمال کیا حجیج، بہت زیادہ حجت پیش کرنے والا، دلیل پیش کرنے والا، عذر پیش کرنے والا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے، لفظ عذر اگر ذہن میں رہے۔ اب 2 طرف سے یہ حجت ہوتی ہے، حجت خدا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کسی عذر پیش کرنے سے روک لیا ہے۔ کس ذریعے سے؟ کہ اس نے جب احکام جاری فرمائے تو ان احکام کی وضاحت کے لیے انبیاء ارسال فرمائے۔ اب کوئی بندہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ پروردگار مجھے یہ امر معلوم ہی نہیں تھا۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے انبیاء کی آمد کو حجت قرار دیا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے عذر کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور وہاں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے حجت اور برہان، دلیل اور برہان آ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں خطبہ نمبر 1 میں، اگر آپ دیکھیے انبیاء کے ارسال کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس میں امام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيٍّ مُرْسَلٍ او کتاب منزل او حجت لازمۃ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی نبی کے بھیجنے کے نہیں چھوڑا، یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی۔ علامہ مفتی جعفر حسین نے یہاں اس لفظ حجت کا معنی کیا ہے دلیل، او حجت لازمہ،
یا قطعی دلیل کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے نبی بھیجے ہیں، ان کے لیے قرآن بھیجا ہے، اور ان کے لیے دلیل قطعی بھیجی ہے۔ ابھی دلیل قطعی کے لیے یہ دونوں چیزیں، خود انبیاء بھی دلیل ہیں اور خود قرآن بھی دلیل ہے۔ اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ اب وہ دلیل قطعی جب آ گئی تو اب عذر پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آگے پھر امام نے اس کو جاری رکھا، او محجت قائمہ، بہرحال وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، خوبصورت جملات ہیں، کلام امام ہے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ تو دلیل کا کیا، حجت کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے دلیل۔ اب اللہ کی طرف سے دلیل و برہان آ گئی اور حجت پیش ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں امام علیہ السلام نے لفظ حجت استعمال کیا ہے کہ میں آپ کے لیے حجیج ہوں، یعنی بہت زیادہ دلیلیں پیش کرنے والا۔ اب بڑا دلچسپ یہ لفظ ہے، اس لیے کہ دلیل جیسے میں نے عرض کیا دونوں طرف سے ہوتی ہے، جیسے شاہد دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جس نے کوئی غلطی کی ہے اس کا اگر کوئی طرفدار ہے تو اس کی غلطی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کا گواہ جو ہے وہ گواہی دے گا، نہیں اس نے تو نہیں کیا، اور جس نے اس کو گناہگار ثابت کرنا ہے وہ بھی گواہ ہوں گے، تو دونوں طرف سے گواہ ہوں گے۔ اسی طریقے پہ دلیل بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے کسی کے حق میں، ایک ہوتی ہے دلیل کسی کی مخالفت میں۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام کا میں جو خصوصیت کے ساتھ اس جملے پہ توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے حجت خدا جو اللہ کی طرف سے دلیل لے کے آتی ہیں۔ یہاں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا حجیجن، میں دلیل دینے والا ہوں یا حجت پیش کرنے والا ہوں قیامت کے دن انکم، آپ کی طرف سے۔ یہ امیر المؤمنین کی عظمت کا ایک نشان ہے، علی ہماری طرف سے رب کریم کے دربار میں یہ حجت اور یہ عذر پیش کریں گے۔ پروردگار، اب عذر کیسے پیش ہوتا ہے؟ یہ جناب امیر علیہ السلام، اگر ہم جیسے کسی شخص سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ہم امیر علیہ السلام کو واسطہ بناتے ہیں، اس غلطی کی قضا کرتے ہیں، اس کے جو جرم ہے وہ جرم ادا کرتے ہیں۔ علی امیر المؤمنین چونکہ شاہد ہیں، گویا امیر فرما رہے ہیں پھر میں قیامت کے دن آپ کی طرف سے اللہ کے سامنے دلیل اور حجت پیش کروں گا، عذر پیش کروں گا۔ اب یہ ابتدا میں بات سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ علی قیامت کے دن ہماری طرف سے کیسے حجت ہوں گے، اور یہ فقط جناب امیر علیہ السلام ہی حجت نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ہر امام حجت ہوں گے، اور جس کو جناب امیر علیہ السلام نے حجت اللہ کہا ہے، حجت قائمہ کہا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کلمات کثار میں نمبر 147 کا عرض کیا تھا کہ اگر اس کو آپ دیکھ کے آئیں، جہاں امام نے علم کے مقام کو مال کے مقابلے میں عظمت بیان کی ہے، وہاں ایک مقام پہ امام فرماتے ہیں اللہم بلا، ہاں، لا تخل الارض من قائم للہ بحجت، اللہ کی زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ حجت خدا، لفظ حجت استعمال کیا ہے امام نے، للہ حجتن، اگر البتہ وہ حجت اللہ کی طرف سے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار ہمارا تو کوئی ہادی ہی نہیں تھا، نہیں، امام فرماتے ہیں نہیں، زمین کسی ہادی سے کبھی بھی اللہ خالی نہیں رکھتا۔ حکمت 147 صفحہ 870 سے پڑھ رہا ہوں میں یہ کہ اما ظاہرا مشہورا، یا وہ حجت خدا وہ ظاہر ہوگی اور مشہور ہوگی، او خائفا مغمورا، یا وہ خوف کی وجہ سے مخفی ہوگی۔ کیوں؟ لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَّجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ، اللہ اپنی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ کی دلیلیں اور اللہ کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو ادلہ پیش کیے ہیں، جو احکام پیش کیے ہیں، ان احکام کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، وہ دلیل خدا، وہ حجت خدا اس کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں تک پہنچائے۔ اور کل بندے یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار ہمارے پاس تو یہ تیرا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آئے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی پہنچانے والا ہی نہیں تھا۔ تو پھر فرشتے پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ تو یہ نبی اور رسول قرآن میں بھی حجت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی دلیل کافی ہو جائے۔ بہرحال یہ حجت یہاں امام عصر کے لیے لفظ حجت ہے۔ اور اگر آپ خطبہ نمبر 187 کو دیکھیں تو وہ تمام ائمہ کے لیے لفظ حجت ہے۔ اور یہ خطبہ 187 یہ ایک اعتبار سے بڑا مشہور خطبہ بھی ہے کہ نہج البلاغہ میں اس خطبے میں 2 خطبے ہیں، ان میں سے ایک خطبہ یہ ہے جہاں امام نے دعویٰ کیا ہے یا ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض۔ یہ کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے کو بہتر سمجھتا ہوں، لہذا مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ اب یہ ایک موضوع ہے اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس کے ضمن میں چند واقعات لکھے ہیں کہ کن کن نے علی علیہ السلام سے ہٹ کے دعوی سلونی کیا اور پھر ان کو کیسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خطبہ 187۔ بہرحال خطبہ 187 میں ہمارے موضوع سے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے، امام فرماتے ہیں وَالْحِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأَوَّلِ، آج بھی ہجرت کی جا سکتی ہے اور ہجرت اپنے مقام پر ہے۔ ما کان للہ فی اہل الارض حاجت من مستصر الامت، یہاں امام ہجرت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جو لفظ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے لا یقع اسم الحجرت علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض۔ مہاجر کون ہوگا کسی دور میں بھی، اب میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بہت خوبصورت پیراگراف ہے، ہم نے جو اس کو ترتیب دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترجمہ سنا دوں اس کا خطبہ 187 کا، مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقرار ہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خدا کا راستہ اختیار کر لے یا اعلانیہ، بہرحال اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ زمین میں حجت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنی میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ مہاجر یعنی اللہ کی طرف جانے والا۔ وہ مہاجر فقط یہ نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے والا یا مکہ سے حبشہ جانے والا، یہاں مہاجر سے مراد کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف جانے والا۔ وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ یہ زمین میں حجت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنی میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اگر یہ سفر ہجرت اللہ ہوگا تو وہ حجت خدا ہوگی جس کے ذریعے سے وہ سفر کرے گا۔ ہاں، جو اسے پہچانے اور اس کا اقرار کرے وہی مہاجر ہے، اور جس تک حجت الہیہ کی خبر پہنچے کہ اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کر لیں تو اسے مستضعفین میں جو ہجرت سے مستثنیٰ ہیں داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہرحال اس سے زیادہ اس جملے پہ نہیں رکتے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں مہاجروں سے قرار دیا جس کو حجت خدا کی پہچان ہو۔ اب حجت خدا کیا ہوا کہ حجت خدا وہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے ہونے کی، اللہ کے وحدانیت کی، قیامت کے، پیغمبر کی عظمت کی دلیلیں پیش کر سکے۔ تو یہ ہوا حجت خدا۔ اب پلٹ کے آتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا حجیج، میں آپ کی طرف سے قیامت کے دن حجت پیش کروں گا۔ اب یہاں امام کے جو لطف میں سے ایک خوبصورت لطف بیان ہوا ہے
وہ یہ ہے کہ امام ہماری طرف سے وسیلہ بن کے ہماری طرف سے عذر پیش کریں گے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ جملہ عقیدے کا جملہ ہے اور اس پہ توجہ کرنی ہے۔ میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اور پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے حجت قائم کی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے خلاف کو یہ نہ کہہ سکے پروردگار تو نے تو ہمیں بتلایا نہیں تھا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم انجام دیتے۔ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتاب بھیجی، کسی دور میں اپنی حجت سے، یعنی وہ جو اس کی طرف سے دلیلیں اور برہان پیش کرے، زمین کو خالی نہیں چھوڑا۔ امید ہے کہ اس حد تک لفظ حجت کا معنی، چونکہ ہم اکثر استعمال تو کرتے رہتے ہیں لیکن حجت کا معنی جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے، دونوں طرف سے، اللہ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی۔ اب پلٹ کے آتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انا حجیج، میں علی آپ کے لیے حجت اور عذر پیش کرنے والا ہوں قیامت کے دن۔ اب یہ عام بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ کہاں سے، تو اس کا ثبوت قرآن مجید کی آیات سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر پلٹ کے آتے ہیں نہج البلاغہ کی طرف۔ آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیے، اور بالخصوص یہاں یہ عرض کروں گا کہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے ترجمے کو آپ اگر دیکھیں بلاغ المبین، تو بلاغ القرآن کے یہ سورہ ہود جو ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 74 اور 75 76 کو 74 75 76 کو دیکھیے تو یہ قصہ ہے جناب ابراہیم کا بڑی تفصیل سے، اور وہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، ملائکہ آتے ہیں بیٹے کی خبر دیتے ہیں، آگے پھر کیا ہے ارشاد ہوا فلم، جب فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم زوجہ کو کہے کہ ان کے لیے بچڑا ذبح کراتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، حضرت ابراہیم ڈر جاتے ہیں یہ کیسے ہیں اور کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ اب ملائکہ نے پھر بتلایا کہ نہیں، ہم آئے ہیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ اب جب بیٹے کی خوشخبری مل گئی تو اب یہاں سے دیکھیے فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم سے، میں شیخ صاحب کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف نکل گیا، وجاءته البشرا، اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے، یجادلنا فی قوم لوط۔ اب حجت کا معنی یہاں اگر میں کروں تو اس میں بنتا ہے کہ یہ یجادلنا اسی انا حجیج کا اپنے انداز سے مفہوم بیان ہے۔ علی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں آپ کی طرف سے عذر پیش کروں گا۔ یہاں جناب ابراہیم کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ سے یجادلنا استعمال کیا۔ یجادلنا جدل، اگر ہم لفظ عمومی طور پر معنی کریں تو اس میں معنی ہوتا ہے جھگڑنا، اور بہت سارے مترجمین نہج البلاغہ نے یہی معنی کیا کہ ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے، یجادلنا ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے۔ البتہ شیخ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم ہم سے بحث کرنے لگے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرا، اور خوشخبری مل گئی، غم اور وہ خوف نکل گیا، یجادلنا فی قوم لوط۔ اب جناب ابراہیم نے ان سے پوچھا ملائکہ سے کہ آپ کھاتے تو ہو نہیں، آپ بتلاؤ آپ آئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب لے کے آئے ہیں۔ اب خوشخبری مل گئی، اس میں شکر الہی انجام دے لیا۔ اب رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، اب جناب ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے یا ہم سے بحث کرنے لگے۔ بحث کیا کرنے لگے کہ ان
کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ لوط کی قوم کو بخشا کیوں نہیں جا رہا؟ یجادلنا، رب فرماتا ہے گویا رب کو پسند آیا، اس لیے تو تذکرہ کر دیا۔ ابراہیم رب کے قرب کا بھی ایک نشان ہے، بلکہ میں یہاں تبرکن اس کو بیان کر دوں۔ یہاں شیخ صاحب نے جو حاشیہ لکھا ہے آیت 74-75 پہ، قوم لوط سے عذاب ٹالنے کے لیے حضرت ابراہیم کا اصرار و تکرار، یہ جو جادلنا کا یہاں حاشیے میں پھر شیخ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، وہاں اصل ترجمے بحث اور یہاں اصرار و تکرار ایک طرف تو ان کے اللہ کے ساتھ گہری محبت و ناز کو ظاہر کرتی ہے، دوسری طرف ان کی نرم دلی اور حلم و بردباری کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اب بحث و تکرار کرنے لگے، اصرار و تکرار کرنے لگے کہ قوم لوط کو عذاب نہ دیا جائے۔ اب یہ ہوتی ہے حجت خدا، کسی قوم پہ عذاب دیکھ کے گھبرا جاتی ہے، پروردگار ان پہ عذاب کیوں؟ اللہ پھر تعریف کرتا ہے ابراہیم، ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار تھے، حلیم تھے، اواہ نرم دل تھے یا ہمیں پکارنے والے تھے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تین تعریفیں ابراہیم کی یہ کی ہیں۔ حلیم پہلا جملہ، یعنی اللہ کے بندے اپنی خوشیوں کے ساتھ گمراہ قوم پر بھی عذاب کے آنے پر غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خوف جب چلا گیا تو پہلی درخواست کیا تھی؟ قوم لوط پہ عذاب نہ بھیج پروردگار۔ اب یہ ہے اللہ کے بندوں کے ایک پہچان۔ علی فرماتے ہیں میں حجیج یوم القیامت عنکم، مجھے بڑا لطف آیا اور اس کو میں نے بڑے ہی یعنی اپنے لیے امید افزا، پروردگار قوم لوط اتنے بڑے گناہوں میں مبتلا، گناہ سامنے ہیں، آپ اس حصے کو پڑھ لیجئے، قوم لوط اتنی گمراہ، لیکن تیرے ابراہیم کی وہ عظمت کہ اس گمراہ قوم کے لیے بھی نجات کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، تجھ سے سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو عذاب نہ کر، ان کو بخش دے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب یہ دیکھیے کسی اللہ کے ولی، کسی اللہ کی حجت، علی امیر المومنین سے یہ ہمیں گزارش یہی ہے، ہمیں تمنا یہی ہے، ہمیں توقع یہی ہے، ساری زندگی ہماری اسی میں گزری، یا علی ہماری مدد کیجئے۔ اب مدد میں سے ایک مشکل ترین وقت ہے کہ جب ہم لائق عذاب ہوں گے تو علی ہماری طرف سے سفارش کریں گے، لیکن ہاں عزیزان یہ بھی یاد رکھیے، اس سے اگلی آیت رب کریم بھی جو خلیل کہتا ہے ابراہیم کو، حلیم اواہ منیب کہا ان آیات میں، لیکن اگلے جملے کو سنیے اور اگلی آیت کے حصے کو پڑھیے تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تب ہمیں علی سے درخواست پیش کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم کی تعریف کر کے پھر کیا کیا؟ قوم لوط کے متعلق بخش دیا؟ نہیں عزیزان، ابراہیم جیسے خلیل کی درخواست کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ جملہ یہ ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم، اب فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، جب یہ ابراہیم نے درخواست دی، رب کہتا ہے کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب ان باتوں کو، ان سفارشوں کو چھوڑ ابراہیم۔ میں نے جب یہ جملے پڑھے، ادھر علی کی سفارش اور ادھر ہمارے گناہ، خدا نہ کرے وہ حالت ہو، علی تو حجیج ہمارے لیے ہوں اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کے رب کریم کہے چھوڑو علی، یہ بخشے جانے کے قابل ہی نہیں۔ وہ حدیثیں بڑی بڑی کتابوں میں مشہور ہیں، پیغمبر اکرم حوض کوثر پہ جو دیکھیں گے بعض افراد کو کہ ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم صدا کریں گے پروردگار
असहाबी असहाबी, ये तो मेरे साथ रहे हैं। इरशाद होगा मेरा महबूब तुझे नहीं मालूम तेरे बाद इन्होंने क्या किया। अब क्या कहूँ, इब्राहीम के दरख्वास्त को, जिदाल को रद्द कर रहा है अल्लाह पे, मुस्तफ़ा के उस इसरार को हदीस के हवाले से हकीकत बतला रहे अल्लाह। एक आयत और अगर सुने, अल्लाह वालों का तो काम यही है, वो तो दरख्वास्त करते रहते हैं, लेकिन आया वो हम इस काबिल हैं कि वो दरख्वास्त कबूल हो। अगर आप सूरह माइदा को देखें, जनाब ईसा का तज़किरा, तफसील में नहीं जाते, बस एक हिस्सा आयत का, वो ये है कि जनाब ईसा से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा है, ईसा क्या आपने इनको कहा है कि मुझे और मेरी माँ को खुदा मानो? यानी अगर कोई ईसा और ईसा की माँ को खुदा मानता है तो खुदा को कितना गजब होता है उस पे। इज़काल या ईसा ईसा इब्न मरियम अंत कुल्त लिन्नास इत्तखज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। अगर आप ईसा और ईसा की माँ को, वो ईसाइयत का जो नजरिया है उसकी तरफ के तीन खुदा हैं, अगर आप उसको खुदा कहेंगे तो अल्लाह फरमाता है कि ईसा आपने इनको कहा है, काला सुब्हानक मा यकूनु ली अन अकूल मा लैसा बिहक इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह। मैं इस पे नहीं रुकना चाहता, बस इतना है कि चूंकि उन्होंने ईसा को खुदा कहा, अब वो खुदा की सिफात भी हैं, रब उन्हीं सिफात इलाहिया में से है, वो खुदा जो रब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो आलमीन का रब है। अली फरमाते हैं नाजुल बलागा में, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। अब अगर कोई उस से हट के, उस रब्बुल आलमीन से हट के किसी और को रब कहता है उस माने में जिसमें अल्लाह रब है, तो फिर जनाब ईसा कहते हैं परवरदिगार मैंने तो इनको नहीं कहा, अगर मैंने कहा होता तो तू जानता। गोया अगर वो मोहब्बत के दावे के साथ जनाब ईसा और जनाब मरियम को खुदा कहते हैं, इलाह कहते हैं, तो अल्लाह उस नबी से भी सवाल करता है और उनकी इस अमल को रद्द करता है। लेकिन मुझे एक तरफ ये अकीदा और ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी की अज़मत बयान कर रहे हैं, अली अमीरुल मोमिनीन के हम फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, तो फ़ज़ाइल उस हद तक बयान करें जहाँ तक अल्लाह ने इजाज़त दी है और अल्लाह चाहता है। इसलिए कि हम जब अपनी चाहतों और अपनी सोचों को दरमियान में ले आएंगे तो फिर बात ख़राब हो जाएगी। या अली से ही पूछ लें, अली अमीरुल मोमिनीन जब रब की बहस फरमाते हैं नहजुल बलागा में फरमाते हैं मेरा और तुम्हारा रब। अब हम वही रब माने जिसको अली रब मनवा रहे हैं, और दुआ कुमैल जैसी दुआओं में बार बार कहते हैं या रब्बे या रब्बे या रब। हम अपना रब नहीं बनाएं, हम उसको रब माने जिस रब को अली रब मनवा रहे हैं। ईसा आपने कहा है कि हम इलाह हैं, नहीं परवरदिगार कहा होता तो तू जानता। अब जनाब ईसा ने उन अफराद के मुजरिम और काबिल अजाब होने को देख लिया। अब जिसके लिए आपको जहमत दी और बात लंबी हो गई, जनाब ईसा की ये दरख्वास्त फिर है, अना हजीजुन अली अमीरुल मोमिनीन का जुमला खुतबा 174 का जहन में रहे। अब जनाब ईसा क्या कहते हैं? जनाब ईसा कहते हैं परवरदिगार इन तुअज़्ज़िबहुम, ये हैं तो काबिल अज़ाब, इसलिए कि न मेरी सुनी न तेरी सुनी। इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू इनको अजाब दे तो ये हकदार तो अजाब के बनते हैं, लेकिन वो तो हकदार अजाब बनते हैं जैसे भी हैं, हकदार अजाब हैं, लेकिन फ़इन्नहुम इबादुका, हैं तो तेरे बंदे, हैं तो तेरे बंदे। केवल शेख साहब ने जो तर्जमा किया है सूरह माइदा आयत 119, अगर तू उन्हें अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं,
مجھے بہرحال ذہنی طور پر بہت لطف اور یہ وہی ہے کہ گویا عیسیٰ اپنی گناہ گار قوم کی طرف سے عذر پیش کر رہے ہیں، حجت پیش کر رہے ہیں تو تیری ہی بندے، لیکن کیا ان سے عذاب ٹل گیا؟ آگے پھر اللہ کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے جناب عیسیٰ کہتے ہیں عذاب دے تو ہیں تو تیرے ہی بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر تو ان بندوں کو جو قابل عذاب ہیں ان کو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو صاحب عزت ہے، تو غالب آنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس سے میں نے جو نتیجہ نکالا، خطبہ 174 کے یہ الفاظ، جناب امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَحَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ، میں قیامت کے دن آپ کی طرف سے اللہ کے سامنے عذر پیش کروں گا۔ اب مجھے یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ شیخ عبدہو کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے بھی اس کو کہا ہے علی کس کے لیے گواہ ہوں گے اور علی کس کی سفارش کریں گے۔ سفارش کے لیے بھی بہرحال سفارش کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن زیادہ اس کو ہوتی ہے جس میں کوئی کوتاہی ہو۔ اب یہاں علی سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں، وقت کے امام سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں، حجیج عنکم کا دعویٰ کرنے والے امام ہمارے لیے بھی سفارش کیجئے، لیکن ہمیں بھی ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ ان کے ساتھ رہیں۔ وہ تو پکار رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ کریم گھرانہ ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جہاں امیر علیہ السلام نے 1-2 راتوں کے لیے سفین میں جنگ کو روکنا چاہا، لوگوں نے کہا علی کو موت سے خوف آتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں علی نے خوف کی وجہ سے جنگ نہیں روکی، میں اس لیے روک رہا ہوں شاید اس رات کی تاریکی میں کوئی سوچ لے اور وہ ہدایت پا جائے اور ہماری طرف آ جائے۔ اسی طریقے پہ جناب سید الشہداء کا وہ کمال دیکھیے، ایک رات مانگی تھی اس لیے کہ شاید کوئی ہدایت پا جائے، اور پھر ہدایت پائی بھی، فقط حور نہیں آئے تھے، کم از کم 30 افراد اس رات آئے۔ اس پہ ختم کرتے ہیں، کسی شاعر نے شب عاشور کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا، وہی گویا علی بھی پکار رہے ہیں، سید الشہداء بھی پکار رہے ہیں، آج کا امام بھی پکار رہا ہے، لیکن کیا ہم اس پکار پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے قریب جا رہے ہیں یا نہیں؟ سید الشہداء کی اس ایک رات کے متعلق نجمہ افندی مرحوم فرماتے ہیں یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے، جن کے پاس امام جیسا مصباح اور چراغ ہو، پھر وہ دنیا کے سارے چراغ بجھ جائیں تو ان بجھے ہوئے چراغوں میں بھی وہ اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آئیے کوشش کریں، اگر علی کی سفارش کی ہمیں ضرورت ہے تو علی کے بیٹے امام عصر حجت خدا جو اس وقت ہمارے لیے حجت ہیں اس کو اپنے سے راضی رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔